تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ شام سے قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اسلام میں بھی حکم ہے اور آج بھی پوری دنیا میں کہ جس ملک کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا نا, جنگ ہوتی ہے, جس ملک کے ساتھ آپ کی جنگ چل رہی ہو, تو جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو اس کا خون بھی حلال ہوتا ہے ان کے لوگوں کا, اور ان کا مال بھی حلال ہوتا ہے. ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کے مکہ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس قافلے پہ حملہ کرنے کا, جس کو شب خون مارنا کہتے ہیں. حملہ کرنے کا آپ نے ارادہ کیا کہ ہم وہاں سے ان کا تجارتی مال, کیونکہ جنگ ہے نا مکہ سے, کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں, وہ تو آپ کے خون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس وار کے لیے, جس کو آپ گوریلا وار کہہ سکتے ہو, شب خون کہہ سکتے ہو, اس کے لیے زیادہ افراد نہیں چاہیے تھے, بہت وسائل بھی نہیں چاہیے تھے, کیونکہ تجارتی قافلہ ہے نا, کوئی جنگ تھوڑی لڑ رہا ہے. تو 313 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے گئے کہ ہم اس پہ حملہ کریں گے اور یہاں ان کے مال پہ قبضہ کریں گے, تجارتی قافلے پہ, تاکہ اکنامکلی ہم مضبوط ہوں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے اسباب اختیار کرنے. وہاں ایسا نہیں کہ اللہ توکل پہ آپ بیٹھ گئے کہ بس اب اللہ ہی کھلائے گا, اللہ ہی پلائے گا. بھائی جو آپ کے بس میں وہ آپ کرو. چاہے تجارت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں باقاعدہ بازار قائم کیا ہے, کیونکہ اس وقت تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ تجارت کس کے ہاتھ میں آئے, صحابہ کے ہاتھ میں آئے. تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قائم کیا باقاعدہ کہ تجارت یہاں ہو. میں نے آیتیں پڑھی تھی نا حج کی, کہ حج میں بھی اللہ نے اسپیشل تجارت کی اجازت دی ہے. تو اللہ بھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے, اور ہمارے نبی بھی اسباب اختیار, چاہے وہ لڑائی والے اسباب ہوں, تجارت والے اسباب ہوں, سارے جائز اسباب جو بھی اس زمانے کے تھے آپ نے اختیار کیے ہیں. اب 313 کا لشکر لے کے آپ نکلے, کیونکہ لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا, تو اس کے لیے 313 بے ساز و سامان بہت تھے, یہ اسباب اختیار کیا. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے جنگ میں بدل دے اور یہ بڑی لڑائی ہو, اور 313 کو میں 1000 پہ غلبہ عطا کروں, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, صحابہ کے ساتھ. اللہ یہ چاہتے تھے. تو ہوا یہ کہ ابو سفیان کو اطلاع مل گئی کہ ایک قافلہ چلا ہے مدینہ سے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے. اس نے فوراً مکہ میں خبر بھجوائی کہ بھائی ہم آ رہے ہیں ساحل سمندر کے کنارے سے, اور یہ 313 لوگ آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے, فوراً لشکر بھیجو اور ان 313 کو گھیر کے قتل کر دو. وہاں سے جناب ابو جہل نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دی. اب تو ان کے خیال تھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی جیسے خبر لیک ہو جاتی ہے نا. تو وہاں سے ابو جہل لشکر لے کے چلا, اور عتبہ ابن ولید, یہ بڑے بڑے مشرکین کے جو سردار, جنہوں نے 13 سال ظلم کے پہاڑ توڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب یہ لشکر جب چلا ہے تو بدر کے مقام پہ دونوں لشکر آمنے سامنے. اب اسباب کی دنیا میں صحابہ کرام میں لڑنے کی طاقت نہیں تھی, لیکن میں نے بتایا نا بعض جنگیں اللہ کی طرف سے ہو جائیں تو پھر اس میں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے, اس میں ہم مکلف بھی نہیں ہوتے اسباب کے. اب یہاں تو فرار اختیار کر نہیں سکتے تھے, تو 313,000 کے مقابلے میں آئے. ان کے پاس سامان بھی, جنگی آلات بھی, اچھا ناچنے والی باندیاں بھی لائے ہوئے تھے. وہ عربوں کی مشرکین کی عادت تھی جنگوں میں ناچنے والی باندیاں لے کے جاتے تھے. وہ تھوڑا سا رقص و سرور کی محفلیں لگاتی ہیں, شراب کباب کی محفلیں, یہ عیاش لوگوں کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے. رقص و سرور کی محفلیں بھی ہوں گی, تھوڑا تفریح ہوگی, اسٹریس ہے نا, اسٹریس ہے تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب کچھ, گانے والی عورتیں سب لے گئے تھے. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ رقص و سرور تمہارے خلاف جانے والا ہے. تو بعض کافروں نے روکا بھی کہ کیونکہ وہ دل سے وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی انہوں نے دیکھا تھا. وہ ڈرے ہوئے تھے کہ ہم گئے نا تو ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. تو لیکن ابو جہل نے, ابو لہب نے ان کو جو ہے نا وہ دلائی, آر بزدل ہو, پیچھے رہ جاؤ گے. بہرحال آئے اور شروع میں مقابلہ ہوا. حل میں مبارز, عرب میں یہ عادت تھی کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی نا, دونوں فوجیں آمنے سامنے, تو قوم کے جو سب سے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے پہلے وہ سامنے آتے تھے مقابلے کے لیے. حل میں مبارز کا نعرہ لگتا تھا کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا. اب جو ایک طرف سے آئے گا وہ سب سے بہادر ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ادھر سے بھی کون آئے گا, سب سے تگڑا آدمی آئے گا مقابلے کے لیے, اور جب تک دونوں میں سے قتل نہ ہو جائے جنگ کا آغاز ہوگا نہیں. تو مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ قریشی اور ہاشمی سردار آئے, انہوں نے پہل کی حل میں مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا. تو ادھر سے انصار نکل کے, آپ دیکھو کیسی انہوں نے قربانی دی انصار نے. حالانکہ جنگ یہ انصار کی نہیں تھی, یہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ تھی, لیکن انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی ہے دل و جان سے, کہ معلوم بھی ہم کم ہے وہ زیادہ ہیں, لیکن لڑائی کے لیے انصار صحابی آگے آ گئے, کہا میں مقابلہ کروں گا. تو ادھر سے تو مشرک آیا تھا نا قریشی, اس نے کہا یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں. عرب کو نا اپنے قریشی اور ہاشمی ہونے پہ بڑا ناز تھا. تو جب مقابلہ شروع ہوا تو 3 انصار صحابی آئے, تو انہوں نے کیا فرمایا, لیسو باکفائنا, یہ ہمارے لیول کے نہیں ہے. حالانکہ مقابلہ کر لیتے ہوئے, نہیں لیول. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا, حضرت جعفر طیار کو بھیجا. حضرت علی بالکل ینگ تھے, بالکل نوجوان اس وقت, بہرحال بمشکل 15-16 سال کی عمر ہوگی شاید. اور حضرت جعفر طیار کو, وہ جوان تھے, بہت خوبصورت,
اور عبیدہ ابن جرح، ابو عبیدہ ابن حضرت حمزہ، ہاں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک اور صحابی تھے، چار ادھر سے بھی چار تھے، ادھر سے بھی چار تھے. تو لڑائی شروع ہوئی ہے، تو ادھر سے ابو عبیدہ یا عبیدہ، نام مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، وہ شہید ہو گئے. باقی حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت علی نے باقی چاروں کا کام تمام کر دیا. تو اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگنے لگے سجدے میں گر کے کہ اللہ یہ تھوڑی سی جماعت میں یہاں لے کر آیا ہوں، اگر یہ شہید ہو گئے لم تعبد، زمین میں کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ بھی علماء نے آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل بیان کی ہے. میں آخری پیغمبر ہوں اور یہ تھوڑی سی جماعت اتنی محنت میں تیار ہوئی ہے، اسباب کی دنیا میں ان کا کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے. لم تعبد، تو اگر چاہتا ہے کہ لوگ تجھے بھول جائیں، اس لیے دیکھو ان بدر والوں کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ قربانی نہ دیتے تو اسلام نے مٹ جانا تھا، لیکن اللہ نے بچانا تھا اسلام کو. تو وہ 313 جو لڑے ہیں، 70 بڑے بڑے جو کافر ہیں نا، ان 1000 میں سے وہ شہید قتل ہو گئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس جنگ میں. حضرت عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے اور بہت دبلی پتلی آپ کی پنڈلیاں تھیں. آپ کا ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اپنی ازار کو آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نیچے تک رکھتے تھے، بس ٹخنوں سے اوپر، پنڈلی تک نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میری پنڈلیاں باریک باریک ہیں تو اس کو میں چھپاتا ہوں. لیکن علم اتنا زیادہ تھا کہ جب عبداللہ بن مسعود کوفہ سے آتے نا حضرت عمر سے ملاقات کے لیے مدینہ، حضرت عمر نے آپ کی تشکیل کوفہ میں کی تھی، تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کنیفن ملئ علما، چھوٹے سے قد کا آدمی لیکن علم سے بھرا ہوا. اتنا علم. فقہ حنفی جو ہے نا زیادہ تر وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ جا کے بیٹھ گئے ابو جہل کی گردن پہ. تو ابو جہل بولتا ہے، وہ زخمی پڑا ہوا تھا، معوذ اور معاذ دو صحابی تھے، انہوں نے اس کو قتل کیا تھا ابو جہل کو. وہ کہتے تھے ہمیں پتہ چلا کہ سب سے زیادہ یہ نبی کو ستاتا تھا. تو جب وہ تڑپ رہا تھا نا، زمین پہ پڑا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود جا کے اس کے سینے پہ بیٹھ گئے گردن کاٹنے کے لیے. وہ بدبخت اس موقع پہ کیا کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، اس کے الفاظ کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ چھوٹا آدمی ہے لیکن آج بہت بڑی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس سردار کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت بھی اس کمبخت کا تکبر ختم نہیں ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرعون سے زیادہ بڑا فرعون ابو جہل تھا. فرعون کو ایک غوطہ لگایا، ایمان لے آیا، اگرچہ اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا. ابو جہل اس موقع پر بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور اس موقع پر بھی کبر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، عبرت نہیں ہوئی اس کو. تو یہ 70 بڑے بڑے سردار جب مارے گئے نا، تو ان کی لاش کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں سے خطاب کیا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، دیکھو ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا. 13 سال مکہ میں نے تمہیں دعوت دی اور اللہ کہتا تھا کہ فتح کس کو ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین ان کا غالب آئے گا. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے تاکہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے. تو ایک وعدہ اللہ نے ہم سے کیا تھا اس فتح کا، غلبے کا، اور ایک تم سے کیا تھا تمہیں ناکام کرے گا، دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا. هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا ہم نے سچا پایا. بتاؤ تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تم نے سچا پایا کہ نہیں پایا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو اس بیس پہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ مردے بھی سنتے ہیں، مردوں سے جب کلام کیا جائے سنتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ حدیث آئی تو انہوں نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. سیدہ عائشہ نے اس حدیث کی تعویل کی کہ یہاں سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار تو میری بات سن نہیں رہا، لیکن جب آپ پر وہ حالات آئے اب تو سن لیا نا. تو سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اب تو تجھے پتہ چل گیا نا، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. تو سیدہ عائشہ کی رائے یہ تھی کہ یہاں نبی کا مطلب یہ نہیں کہ مردے سن رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ آج تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو سننے سے زیادہ ان کو علم حاصل ہو گیا ہے. تو اسی بیس پہ علماء کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے کہ مردے سنتے کہ نہیں سنتے. تو اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہاں مدینہ میں مکہ میں کوہرام مچ گیا، صف ماتم بچ گئی کہ یہ تصور نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مکہ میں اسلام کی دعوت اور پھیل گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مدینہ آنے لگے. تو اللہ نے اس جنگ کا تھوڑا نقشہ کھینچا یہاں پہ.